5 دہائیوں تک جموں و کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر چھائے رہنے والے بزرگ مزاحمتی رہنما سید علی گیلانی جسمانی طور پر اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے باوجود اپنی جدوجہد اور آزادی کشمیر کے درینہ موقف کی صورت میں ایسا سیاسی اور نظریاتی ورثہ پیچھے چھوڑ گئے جو مختلف اور متضاد خیالات رکھنے والے کشمیریوں کو بھی متحد کرتا ہے۔ آزادی کشمیر کے پوسٹر بوائے کے طور پر معروف سید علی گیلانی طویل عرصے تک کشمیر میں 2 درجن سے زیادہ ہند مخالف سیاسی جماعتوں کے اتحاد آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے سربراہ رہے۔ تاہم سن 2020 میں انہوں نے حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن اپنے آڈیو پیغام میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس دیار فانی سے رحلت تک میں بھارتی استعمار کے خلاف نبرد آزما رہوں گا اور اپنی قوم کی رہنمائی کا حق حسب استطاعت ادا کرتا رہوں گا۔ انہیں جموں کشمیر کی سیاست میں ایک سخت گیر موقف کا حامی سیاستدان سمجھا جاتا تھا اور وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیے جانے کے بہت بڑے حامی تھے۔ سید علی گیلانی اپنے سیاسی سفر میں اکثر جیل جاتے رہے اور عمر کی تقریباً 1 دہائی انہوں نے بھارتی قوت خانوں میں گزاری۔ سید علی گیلانی کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ علی گیلانی کے اجداد مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ وہ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں ڈورو گاؤں کے ایک آسودہ حال گھرانے میں 29 ستمبر سن 1929 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے گئے، جہاں وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے خیالات اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے بے حد متاثر ہو کر لوٹے۔ سید علی گیلانی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابوں اور خودنوشت سمیت تقریباً 1 درجن کتابیں بھی تصنیف کی۔ کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ شعر و سخن سے شغف اور حسن خطابت کی وجہ سے بہت جلد جماعت کے اہم رہنما کے طور پر مشہور ہو گئے۔ انہوں نے سن 1977، 1972 اور 1987 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا۔ مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے، تاہم 87 رکنی ایوان میں جماعت کو چند سیٹیں ہی ملتی تھیں، لہٰذا ان کی سیاست اسمبلی کے اندر حاشیے پر ہی رہی۔ سن 1987 میں گیلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی پاکستان نواز تنظیموں کے اتحاد مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑ کر اس وقت کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج پیش کیا۔ تاہم انتخابات میں بدترین دھاندلیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم سید علی گیلانی سمیت محاذ کے دیگر کئی امیدواروں نے بھی الیکشن جیت دیا۔ چند سال بعد جب کشمیر میں پاکستان کی حمایت سے مقامی حریت پسندوں نے بھارت سے آزادی کی جدوجہد شروع کی اور محاذ کے ایک رکن اسمبلی عبدالرزاق پر اسرار حالات میں مارے گئے تو گیلانی سمیت 4 اراکین اسمبلی اپنی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے ساتھ روشن خیال پیپلز کانفرنس کے رہنما عبدالغنی لون نے بھی استعفیٰ دیا اور دونوں نے تحریک آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن صرف 2 سال کے اندر کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوا اور فاروق عبداللہ لندن بھاگ گئے۔ علی گیلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اسے کشمیریوں کی طرف سے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک رد عمل قرار دیا۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا فطری حصہ قرار دے کر مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا۔ سن 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہی گیلانی ایک مقبول عام سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے، لیکن عبدالغنی لون کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق علی گیلانی مسئلہ کشمیر کو اسلامی مسئلہ کہتے تھے، جبکہ لون اسے خالص سیاسی مسئلہ قرار دیتے تھے۔ اسی دوران اسلام آباد نے پاکستان نواز عسکری گروپوں کی کھل کر حمایت کی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جیسی تنظیموں کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں حزب المجاہدین اور پاکستان سے مکمل آزادی کی خواہاں جماعتوں کے درمیان نظریاتی جنگ چھڑ گئی۔ سینکڑوں عسکریت پسند تصادموں میں شہید ہوئے۔ اس پس منظر میں گیلانی اور لون نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیام میں کلیدی کردار نبھایا اور نظریاتی جنگ تھم گئی۔ حریت میں دونوں مکاتب فکر کی جماعتیں تھیں۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کو بنیادی مطالبہ بنایا اور کشمیریوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک وقت مذاکرات کے متبادل کے طور پر پیش کیا۔ لیکن سن 1996 میں سخت ترین فوجی محاصرے میں ہوئے انتخابات کے بعد جب کٹ پتلی فاروق عبداللہ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو نئی دہلی نے حریت پسندوں کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ ان کوششوں کی وجہ سے سید علی گیلانی اور دیگر رہنماؤں کے موقف واضح طور پر متصادم ہوئے۔ سن 2002 میں عبدالغنی لون کے قتل کے بعد جب کشمیر میں انتخابات ہوئے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ سید علی گیلانی نے حریت کی اس وقت کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ اس نے الیکشن بائیکاٹ میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اسی اختلاف پر وہ اپنے حمایتیوں سمیت حریت سے الگ ہو گئے اور حریت کانفرنس کے سربراہ بن گئے۔ اس کے بعد سید علی گیلانی کا دھڑا سخت گیر کہلانے لگا اور میر وائز کی سربراہی والا دھڑا ماڈریٹ یعنی اعتدال پسند قرار دیا گیا۔ امریکہ پر 9/11 کے حملوں کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی آزمائشی دور سے گزر رہی تھی۔ ملک کی کمان فوجی حکمران پرویز مشرف کے ہاتھ میں تھی اور امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی مخالف جنگ میں اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اسی اثنا میں نئی دہلی نے بھی حریت کانفرنس کی ماڈریٹ قیادت کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دی۔
अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों की हुकूमतों ने हुर्रियत क़यादत के साथ मुज़ाकरात के कई अदवार किए, लेकिन हर बार सैयद अली गिलानी इन मुज़ाकरात को फजूल मश्क और वक्त गुजारी से ताबीर करते रहे, जिसकी वजह से इन मुज़ाकरात को अवामी हिमायत हासिल ना हो सकी। मुज़ाकरात की मुखालफत पर दिल्ली में अक्सर हलकों ने गिलानी के एतराज़ को पाकिस्तानी कारस्तानी बताया, लेकिन जब मुशर्रफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को किनारे करके मसला कश्मीर के हल का 4 निकाती फार्मूला पेश किया तो सैयद अली गिलानी ने इसकी भी खुलकर मुखालफत की। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने में मुशर्रफ और सैयद अली गिलानी के दरमियान सन 2005 में होने वाली मुलाकात में उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि उन्हें कश्मीरियों को इत्मीनान में लिए बगैर उनके सियासी मुस्तकबिल का एक तरफा फैसला लेने का हक हासिल नहीं है। सैयद अली गिलानी के रुखसत होने के बाद मुशर्रफ ने पंजाबी ज़बान में अपने साथियों से कहा कि बाबा जी नूं गल समझ नहीं आती, इन्हां नूं की पता कि टेक्निकल रिट्रीट की हुंदा है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान को चैलेंज करने से अली गिलानी की मकबूलियत में इजाफा हुआ, उनका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ और वो नौजवानों के लीडर बन गए। एहतजाजी मुजाहिरों में नौजवान उनकी तस्वीर एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पर बुलंद करने लगे। गिलानी ने कई मरतबा कहा कि नई दिल्ली के कई मसालतकारों ने उनसे रब्ता करके उनसे मौक़िफ़ में लचक लाने की फरमाइश की, ताहम वो इयादा करते रहे कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल होना है और अगर इसमें नई दिल्ली को दिक्कत है तो पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी क़यादत के दरमियान बैक वक्त सैफरी की बातचीत भी एक मुतबादिल है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बीजेपी की गालिब अक्सरियत के साथ इक़्तिदार संभाला तो मकबूजा कश्मीर के तईन नई दिल्ली का रवैया सख्त तरीन हो गया। खदशात और खौफ की फ़िज़ा के बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मॉडरेट हलकों का लहजा गिलानी के साथ मिलने लगा और नज़रियाती इख्तिलाफ के बावजूद मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक की सियासी समत एक जैसी नज़र आने लगी। सन 2016 में मकबूल अस्करियत पसंद कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद बर्पा होने वाली अवामी तहरीक ने तीनों रहनुमाओं को मुश्तरका मज़ाहमती फोरम नामी बैनर तले इकट्ठा किया और अवाम की गालिब अक्सरियत ने इस इत्तेहाद पर भरपूर इत्मीनान का इजहार भी किया, क्योंकि फोरम की अपीलों पर हड़तालें होती थीं और मुजाहरे भी होते थे। सैयद अली गिलानी पहले ही कई बरसों से घर में नज़रबंद थे। फिर 5 अगस्त सन 2019 को भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिसके नताइज कश्मीरी आज भी कदगनों, गिरफ्तारियों और खौफ व हिरास की सूरत में भुगत रहे हैं। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि सैयद अली गिलानी अपने दरीना मौक़िफ़ की सूरत में ऐसा सियासी और नज़रियाती विरसा छोड़ गए हैं जो मुख्तलिफ ख़यालात और नज़रियात रखने वाले लोगों को भी मुत्तहिद करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।